یہ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ رومان؟ وہ حلق کے بل چلائی تھی، اس کے گلے میں خراشیں پڑ گئی تھیں، وہ بری طرح کھانسنے لگی۔ شادی کے اگلے دن وہ اسے چھوڑ کر جا رہا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وہ کسی زخمی پرندے کی مانند پھڑ پڑا رہی تھی۔ یہی کہ تم ایک رات گزارنے کے لیے پرفیکٹ ہو، وہ اس کے الفاظ پر زمین کے اندر دھنسنے لگی تھی۔ ساری زندگی تمہارے ساتھ گزارنے سے اچھا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتا، ایک سناٹے دار تھپڑ اس کی بولتی بند کروا چکا تھا۔ عابر سرخ نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی۔ اس نے بے یقینی سے عابر کا چہرہ دیکھا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا۔ عابر اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتی پیچھے ہوئی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ اپنا ہاتھ دوبارہ نیچے گرا چکا تھا۔ اب وہ بنا کچھ بولے ضرورت کے تمام سامان اپنے بیگ میں ڈالتا جا رہا تھا۔ عابر بنا کچھ بولے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بری طرح بھیگی تھیں۔ تمام سامان اپنے بیگ میں ڈالتا وہ بیگ بند کرتا باہر کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ آنکھوں میں روشنی پڑنے کے باعث اس کی آنکھ کھلی۔ وہ مندی مندی آنکھوں کو مسلتے اٹھ کر بیٹھا تھا۔ اپنے برابر میں اپنی بیوی کو سوتے دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ آنے کے بجائے اس کے لب بری طرح پھنجے تھے۔ وہ کافی دیر طنزیہ نگاہوں سے اپنی بیوی کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ دوسرے ہی لمحے وہ خود سے بلینکٹ ہٹاتا بیڈ سے نیچے اترا تھا۔ اب وہ تیز قدموں سے واش روم کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ پیچھے لیٹا نسوانی وجود اب بھی گہری نیند سو رہا تھا۔ کافی دیر شاور لینے کے بعد وہ واش روم سے باہر آیا تھا۔ آئینے کے آگے آ کر کھڑا ہوتا وہ اب اپنا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ لبوں پر مغرور مسکراہٹ سجی تھی۔ لمبا چوڑا قد، کثرتی باڈی، خوبصورت بھورے بال، حسین چہرہ، کھڑی ناک، گلابی پنچے ہوئے لب اور نیلی آنکھیں، وہ وجاہت سے بھرپور مرد تھا۔ کوئی اسے دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اسے اپنی خوبصورتی کے بارے میں معلوم تھا، اس لیے وہ بے حد مغرور تھا۔ اپنے بالوں میں کنگھا کرتے، اپنے اوپر بے تحاشا پرفیوم چھڑکتے، اب وہ اپنے تمام کپڑے ایک بیگ میں بھر رہا تھا۔ وارڈروب سے وہ اپنے تمام کپڑوں کو نکال کر باہر پھینک گیا تھا۔ اب وہ ضرورت کے مطابق کچھ کپڑے اس بیگ میں بھر رہا تھا اور کچھ سائڈ پر پھینکتا جا رہا تھا۔ شور کی آواز سے وہ نسوانی وجود ہڑبڑا کر جاگا تھا۔ لبوں پر فطری شرم و حیا کے لیے وہ اپنے اوپر دوپٹہ ڈال کر اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کی پلکیں بری طرح لرز رہی تھیں۔ شادی کا پہلا دن تھا، تمام دلہنوں کی طرح اس کے اوپر بھی فطری شرم و حیا کا اٹیک ہوا تھا۔ وہ شخص اسے مکمل اگنور کیے اپنے کام میں مصروف تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ سامنے بیٹھی عورت سے اس کا کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ وہ بے فضولی اپنی انگلیوں سے کھیلنے لگی تھی۔ بات کرے تو کیا کرے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ہمت کرتے اس کے پاس گئی تھی۔ کہیں جا رہے ہیں آپ؟ نظریں جھکائی اس نے شرماتے ہوئے رومان سے سوال کیا تھا۔ رومان ایک نظر اسے دیکھتا بنا جواب دیے دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ حدق کے احساس سے عابر کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں آپ سے رومان، کہیں جا رہے ہیں آپ؟ اب کی دفعہ عابر کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ ساری رات جس شخص سے اس سے اپنی تمام حقوق وصول کیے تھے، اب وہ اسے سیدھے منہ جواب بھی نہیں دے رہا تھا۔ رومان اب بھی اسے اگنور کیے اپنے کام میں مصروف تھا۔ وہ شرٹ فولڈ کرتے بیگ میں ڈال رہا تھا۔ عابر نے غصے کی شدت سے اس سے وہ شرٹ لیتے بستر پر پھینکی تھی۔ کچھ پوچھ رہی ہوں آپ سے رومان، کیا آپ کو میری آواز نہیں آ رہی؟ اس کی شرٹ پھینکنے پر رومان کے لب بھیجے تھے۔ وہ ہاتھوں کو فولڈ کرتے اس پر اپنی نگاہیں گاڑیا۔ پوچھو، کیا پوچھ رہی ہو؟ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ امریکہ جا رہا ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ کیا مطلب؟ عابر کو اپنے پیروں تلے سے زمین نکلتے ہوئے محسوس ہوئی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہی جو تم سن رہی ہو، امریکہ جا رہا ہوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ایسے کیسے جا سکتے ہیں آپ رومان؟ بیوی ہوں میں آپ کی۔ کل سے پہلے تو آپ نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ آپ امریکہ جائیں گے۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ میں تمہیں یہ بتاؤں کہ میں کہاں جا رہا ہوں کہاں نہیں۔ اس کے کہنے پر عابر کا چہرہ بری طرح سرخ ہوا تھا۔
جتنی تمہاری اوقات تھی اسی اوقات کے مطابق کل رات میں نے تمہیں اچھے سے نوازا ہے، اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم اپنا منہ بند کر کے مجھے وہ کرنے دو جو میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں رومان؟ وہی جو تم سننا چاہ رہی تھی، اور ویسے بھی تم میں ایسی کوئی بات نہیں کہ میں ساری زندگی تمہارے ساتھ رہوں۔ کل رات جتنا تمہارے ساتھ رہنا تھا رہ لیا، تم ایک دن کے لیے کافی ہو، پوری زندگی کے لیے اگر تمہیں رکھوں گا تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ویسے بھی تم جیسی لڑکیاں تو چاہتی ہی یہی ہیں کہ تمہیں کوئی امیر گھر کا لڑکا مل جائے۔ تو امیر گھر کا لڑکا مل گیا، ہمارا رشتہ بھی مکمل ہو گیا، اب میں یہاں سے جا رہا ہوں، تمہیں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، بہت جلد میں تمہارے طلاق کے کاغذات تم تک پہنچا دوں گا، پھر تمہارا جہاں دل چاہے وہاں چلی جانا۔ وہ کہتا دوبارہ سے اپنے کام میں لگ گیا تھا۔ عبیر کا چہرہ ہتک کے احساس سے سرخ ہوا تھا۔ وہ اسے کن لوگوں سے ملا رہا تھا؟ وہ سمجھ رہی تھی طلاق کے نام پر وہ کسی زخمی ناگن کی طرح بلبلا اٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ یا اللہ، اس نے ایسا تو کچھ نہیں سوچا تھا۔ دوسرے ہی لمحے شدید غصہ آیا تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ رومان؟ وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ شادی کے اگلے دن وہ اسے چھوڑ کر جا رہا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وہ کسی زخمی پرندے کی مانند پھڑپڑا رہی تھی۔ یہی کہ تم ون نائٹ اسٹینڈ کے لیے پرفیکٹ رہی، ساری زندگی تمہارے ساتھ گزارنے سے اچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتا، ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے بولتی بند کروا چکا تھا۔ عابر سرخ نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی۔ اس نے بے یقین سے عابر کا چہرہ دیکھا تھا، دوسرے ہی لمحے اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا۔ عابر اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتی پیچھے ہوئی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ اپنا ہاتھ دوبارہ نیچے گرا چکا تھا۔ اب وہ بنا کچھ بولے ضرورت کے تمام سامان اپنے بیگ میں ڈالتا جا رہا تھا۔ عابر بنا کچھ بولے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بری طرح بھیگی تھیں۔ تمام سامان اپنے بیگ میں ڈالتا، وہ بیگ بند کرتا باہر کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے ایک طنزیہ نظر عابر پر ڈالی تھی۔ عابر کی آنکھوں سے آنسو نکلتے اس کے گریبان کو بھگو رہے تھے۔ رومان لاشعاری اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے رکھا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ سر جھٹکتا اس کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا۔ عابر گھٹنوں کے بل زمین پر گری تھی۔ اب وہ زمین پر بیٹھی بری طرح رو رہی تھی۔ اس کی کیا غلطی تھی جو اس کے ساتھ یہ سب ہوا تھا؟ اس نے تو کل رات بے حد ایمانداری سے یہ سب رشتہ شروع کیا تھا۔ اس کے پیسوں سے اسے کوئی غرض نہیں تھی، وہ تو سچائی سے اس کے نکاح میں بندھی تھی۔ وہ تو رشتوں کی بھوکی تھی، رشتوں نے تو اسے ہمیشہ کے لیے ساتھ دغا کیا تھا۔ یہ شخص اسے کس چیز کی سزا دے کر چلا گیا تھا؟ اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ اس نے اپنی چلتی آنکھوں کو موندا تھا اور رونے کے باعث آنکھوں میں جلن سی ہو گئی تھی۔ رومان کے منہ سے طلاق کا لفظ سن کر اسے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اس کی کیا غلطی تھی؟ ایسا کون سا گناہ کیا تھا اس نے جس کی سزا اسے اب مل رہی تھی؟ یا اللہ، میری کیا غلطی ہے؟ وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ بچپن میں اس کے ماں باپ اسے چھوڑ کر جا چکے تھے، جس کے باعث اس کے باقی خاندان والوں نے اسے کسی بوجھ کی طرح پالا تھا۔ سارے دن مزدوروں کی طرح وہ سب کا کام کرتی تھی، پھر بھی سب کے منہ سے حدق کے الفاظ سنتے سنتے وہ مرنے والی ہو جاتی تھی۔ سارے گھر والوں کا کام وہ ایک ہی اکیلی جان نمٹاتی تھی، پھر بھی وہ ان میں سے کسی کو برداشت نہ ہوتی تھی۔ صرف ایک چھوٹی سی غلطی پر اس کے گھر والوں نے اسے نکال کر باہر کیا تھا، جس کے بعد وہ اکیلی ہی اس گھر میں رہنے لگی تھی جو اس کے ماں باپ نے اس کے نام پر کیا تھا۔ وہ اس دنیا میں بالکل لاوارث تھی، اس کا آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ ماں باپ کے بعد ددیال اور ننیال والے بھی اس سے تمام رشتے توڑ چکے تھے۔ پیٹ پالنے کے لیے وہ چھوٹے موٹے کام کر کے اپنے کھانے پینے کا اور کالج کا خرچہ اٹھا رہی تھی۔ کالج کا ایک فنکشن ہی تھا جس میں وہ رومان کی دادی کو ملی تھی۔ وہ اس فنکشن میں مہمان خصوصی کے طور پر انوائٹڈ تھی۔ فنکشن کے بعد جب وہ اپنے گھر جانے کے لیے اٹھی تھی، تبھی انہیں احساس ہوا کہ ان کا مہنگا آئی فون اور ان کا پرس جس میں نہ جانے کتنے پیسے تھے، وہ جانے کہاں رہ گیا ہے۔ ان کے چہرے پر یکایک ٹینشن ابھری تھی۔ وہ ہر جگہ اپنا پرس اور موبائل ڈھونڈنے لگیں۔ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بری طرح تھک چکے تھے، مگر انہیں اپنا موبائل اور پرس نہیں مل رہا تھا۔ تمام افراد انہیں اگنور کیے آگے بڑھ رہے تھے۔ تھک ہار کر وہ ایک چیئر پر بیٹھی بری طرح کانپنے لگی تھی۔ عابر کسی کام سے وہاں گزری تھی۔ انہیں بری طرح کانپتے دیکھ کے وہ ٹینشن سے ان کے پاس آئی تھی۔ آنٹی جی،
ٹھیک ہیں آپ؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ ٹینشن سے ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ انہیں کچھ نہ بولتے دیکھ کر وہ بھاگ کر ان کے لیے پانی لے آئی تھی۔ اب وہ ان کی پشت پر ہاتھ رکھے انہیں پانی پلا رہی تھی۔ آمنہ بیگم نے ہمدردانہ نگاہوں سے عابر کا چہرہ دیکھا تھا۔ یہ بچی انہیں اچھی لگی تھی، ورنہ اس سے پہلے بھی کتنے اسٹوڈنٹس ان کے پاس آئے تھے، مگر کسی پر بھی آمنہ بیگم کو یقین نہیں آیا تھا۔ میرے بچے، میرا موبائل پرس گم ہو گیا ہے، مل ہی نہیں رہا ہے، وہ فکر مندی سے بولی تھی۔ آپ فکر مت کریں آنٹی، آپ یہاں بیٹھے، میں ڈھونڈتی ہوں۔ وہ ان کے ہاتھ میں پانی کا گلاس پکڑاتے ہر جگہ ان کا پرس اور موبائل ڈھونڈنے لگی تھی۔ کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد وہ بالآخر پرس اور موبائل ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ چہرے پر فطری چمک لیے آمنہ بیگم کے پاس آئی تھیں۔ دیکھیں آنٹی، جی مجھے مل گیا ہے، آپ میں نے بولا تھا نا میں ڈھونڈ دوں گی۔ آمنہ بیگم اس کے ہاتھ سے سامان لی تھی، چیک کرنے لگی۔ سب کچھ سلامت دیکھ کر انہوں نے سکون کی سانس لی تھی۔ دوسرے ہی لمحے تو بے اختیاری عابر کو اپنے سینے سے لگا گئی تھی۔ عابر کو الگ سا احساس ہوا تھا، اس کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ بچپن سے لے کر اب تک کسی نے یوں اسے اپنے سینے سے نہیں لگایا تھا، ہر کوئی اسے دھتکارتا ہی تو تھا، اپنایا کسی نے تھا بھلا؟ یہاں بیٹھو میری بچی، مجھے بتاؤ کون ہو تم؟ آمنہ بیگم پیار سے بولی۔ عابر اپنی ہتھیلیاں مسلنے لگی۔ بھلا وہ انہیں کیا بتاتی؟ کون تھی وہ؟ کوئی بھی تو نہیں تھی، کوئی بھی تو نہیں تھا اس کا۔ اس کی آنکھیں بھر بھر آئی تھیں۔ آمنہ بیگم نے محبت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ میرے بچے، مجھے بتاؤ کون ہو تم؟ آنٹی، میں لاوارث ہوں، اس نے بھیگے لہجے میں انہیں سب بتا دیا تھا۔ آمنہ بیگم کو اس پر بے حد ترس آیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ سامنے بیٹھی لڑکی جیسی لڑکی ہی انہیں اپنے پوتے کے لیے تلاش تھی۔ وہ بیٹھے بیٹھے ہی یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے جا رہی ہیں۔ میرے بچے، میرے ساتھ چلو، میں وعدہ کرتی ہوں تم سے کہ تمہاری حفاظت کا ذمہ میرا ہے۔ مگر میں ایسے کیسے جا سکتی ہوں آپ کے ساتھ آنٹی؟ عابر بے چین ہوئی تھی۔ میرے بچے، کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ مجھے اپنی نانی کی جگہ سمجھ لو۔ میرے بچے، پھر میرے ساتھ چلو۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتی اس کی پیشانی چوم گئی۔ عابر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ دوسرے ہی لمحے وہ آمنہ بیگم کے ساتھ جانے کے لیے راضی تھی۔ کوئی تو تھا جو اس کا بھی ہوا تھا۔ خوشی چہرے سے پھوٹنے لگی تھی۔ وہ زمین پر اکڑو بیٹھی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے سب لٹ گیا ہو۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں۔ وہ اپنے پپوٹوں کو دباتے درد کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ تبھی اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کے اندر بلانے پر ایک کم عمر ملازمہ اندر آئی تھی۔ وہ اسے یوں زمین پر اکڑو بیٹھے دیکھ کے چونکی تھی۔ عابر فوراً ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ جو بھی تھا، کم از کم اسے ملازمین کے سامنے احتیاطی کرنی تھی۔ وہ چھوٹی بی بی جی، آپ کو بڑی بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں۔ اچھا، تم جاؤ، ان سے کہنا میں آتی ہوں۔ اس نے خود پر قابو پاتے ملازمہ کو کمرے سے بھیجا تھا۔ خود وہ منہ دھونے کے لیے واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ منہ دھو کر باہر آئی، دوپٹہ اپنے سر پر طریقے سے لیتی باہر کی جانب نکلی۔ کمرے میں دادی اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ وہ دستک دے کر کمرے کے اندر داخل ہوئی تھیں۔ آمنہ بیگم اسے دیکھ کر مسکرائی تھیں۔ انہوں نے فوراً ہی اس کے لیے باہیں واں کر دی تھیں۔ کچھ ہی دنوں میں دادی کو اس سے بے حد انسنیت ہو گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان کی اپنی ہی ہو وہ۔ عابر کا بھی دل بھر آیا تھا۔ وہ بھاگ کر دادی کے گلے سے لگتی بری طرح رو دی۔ دادی بری طرح پریشان ہوئی تھی۔ بھلا وہ رو کیوں رہی تھی؟ میری بچی، کیا ہوا؟ ایسے کیوں رو رہی ہو؟ وہ دادی کی پشت پر سختی سے ہاتھ باندھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے تو پھر بھی تھوڑی برداشت تھی، مگر اب ایسا لگ رہا تھا کہ دل ہی پھٹ گیا ہو۔ وہ بری طرح ان کے سینے سے لگ کر رو رہی تھی۔ میرے بچے، مجھے بتاؤ تو کیا ہوا ہے؟ آمنہ بیگم فکر مند ہوئی تھیں۔ دادی، وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، دادی، رومان مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کے پیسوں کے لیے ان سے شادی کی ہے، اور میں صرف ایک رات کے لیے ہی ٹھیک ہوں۔ ساری زندگی وہ مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے اور مجھے طلاق دے دیں گے۔
اس نے لرزتے ہوئے آمنہ بیگم کو ساری بات بتا دی تھی۔ آمنہ بیگم کا منہ بے یقینی سے کھلا تھا۔ انہیں اپنے پوتے سے یہ امید نہ تھی۔ انہیں تو اپنے پوتے پر بے تحاشا یقین تھا، اس لیے انہوں نے مان سے رومان سے کہہ کر اس کی اور عابر کی شادی کروائی تھی، کیونکہ وہ پہلی ہی نظر میں عابر کو جان چکی تھی کہ عابر کی پیسوں وغیرہ غرض سے نہ تھی، وہ ایسی ہی لڑکی تھی تو اپنے پوتے کے لیے ڈھونڈ رہی تھی۔ پہلی ہی نظر میں عابر انہیں بے حد پیاری لگی تھی۔ معصومیت سے ان کے چہرے کا حصار کیا ہوا تھا۔ انہوں نے بہت مان سے عابر کو رومان کی زندگی میں ڈالا تھا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ رومان یہ سب حرکتیں کرے گا۔ رومان یہ سب کر کے ان کا دل بھی توڑ چکا تھا۔ آمنہ بیگم سختی سے عابر کو اپنے سینے میں بھیج گئی تھی۔ میرے بچے، میرا پوتا ہی ہے، بد نصیب ہے، اسے تم جیسے ہیرے کی پہچان نہ ہو۔ اس کی ان کے لہجے میں گہرا دکھ بول رہا تھا۔ عابر ان کے سینے سے لگی ابھی بھی ہچکیاں لے رہی تھی۔ دادی، وہ کہتے ہیں میں ایک رات کے لیے ٹھیک ہوں دادی۔ وہ مجھے لوگوں سے ملا رہے ہیں جو پیسے لے کر ایک رات کے لیے لوگوں کے ساتھ رکھتے ہیں۔ کیا میں ایسی ہوں دادی؟ بتائیں مجھے، میں ایسی لگتی ہوں آپ کو؟ آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ میں نے رومان سے پیسوں کے لیے شادی کی ہے؟ وہ ان کا ہاتھ تھامے روتے ہوئے ان سے پوچھ رہی تھی۔ آمنہ بیگم کا کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ وہ کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگا گئی تھی۔ نہیں میری بچی، تو میری پسند ہے۔ تجھے تو دیکھ کر ہی میں پہچان گئی تھی کہ تو کتنی با کردار اور پیاری بچی ہے۔ اس لیے تو تجھے میں نے اپنے پوتے کے لیے چنا تھا، مگر میرے پوتے نے تیری قدر نہ کی۔ تو فکر نہ کر میری بچی، وہ بھلے سے چلا گیا، مگر میں تو تیرے ساتھ ہوں نا، ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی۔ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتی اس کے ہاتھوں کو چوم گئی تھی۔ عابر کی آنکھوں سے آنسو گرتے اب بھی ان کا گریبان بھگو رہے تھے۔ تو کیا بتاتی دادی کو؟ اس کا شوہر اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا، کیا اس کی کمی کو اب کوئی اور پورا کر سکتا تھا؟ اس میں ایسی بھی کیا کمی تھی جو اس کا شوہر اسے چھوڑ گیا تھا؟ یہ چیز اب اس کا دل بے حد دکھانے والی تھی۔ وہ تھک ہار کر اپنے فلیٹ پر واپس آیا تھا۔ اس کا جوڑ درد سے چور تھا۔ وہ اپنے کندھوں کو دباتا فلیٹ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ خالی فلیٹ نے اس کا منہ چڑھایا تھا۔ وہ اکیلے رہ کر تھک رہا تھا۔ شوبز کا کام بھی کوئی آسان کام نہ تھا۔ بندہ ایک جگہ ٹک کر بیٹھ ہی نہ سکتا تھا۔ کبھی اس شہر میں، کبھی اس شہر میں، اور دن کے کسی وقت بھی کال آ جاتی تو جانا پڑتا تھا۔ وہ اس کام سے بھی تھک رہا تھا، شاید وہ اپنی زندگی سے ہی تھکنے لگا تھا۔ فریش ہونے کے بعد وہ کچن میں جاتا، اپنے لیے کافی بنا رہا تھا۔ یکا اسے وہ بھیگی آنکھیں یاد آئی تھیں۔ وہ بری طرح بے چین ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس کی بھیگی آنکھیں وہ بھول نہیں پا رہا تھا۔ جب فارغ ہوتا تب تک وہ بھیگی آنکھیں اس پر اپنا تسلط جما لیتی تھیں۔ وہ ان بھیگی آنکھوں کو اپنے دماغ سے لاکھ چھٹکنے کی کوشش کرتا، تب بھی چھٹک نہیں پاتا تھا۔ وہ اس بری طرح اس کے دماغ پر اثر چھوڑ چکی تھی۔ وہ کافی کا کپ خالی کرتا ریکنگ پر ہاتھ ٹیکتے لگا تھا۔ جب سے پاکستان سے آیا تھا تب سے گھر میں ایک بار بھی کال نہیں کی تھی۔ وہ اس معصوم لڑکی کو چھوڑ تو آیا تھا، مگر دل شاید اس کے پاس رہ گیا تھا۔ وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آمنہ بیگم نے زبردستی اس کی شادی عابر سے کروائی تھی۔ اس نے کئی لوگوں سے سنا تھا کہ لڑکیاں پیسوں کے لیے شادی کرتی ہیں۔ اسے بھی یہی لگا۔ شادی کی رات اس سے اپنے تمام حقوق لینے کے بعد وہ اگلے دن اسے چھوڑ کر آ گیا تھا، لیکن اس دن کے بعد سے وہ اپنا سکون ہی پاکستانی چھوڑ آیا تھا۔ شرمندہ بھی تھا کہ کس منہ سے پاکستان فون کرے۔ دادی کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بیوی سے بھی شرمندہ تھا۔ اس نے واقعی اس کے ساتھ غلط کیا تھا۔ اس کے بعد اسے احساس بھی ہو گیا تھا کہ وہ کسی قسم کے الفاظ اپنی بیوی کے ساتھ استعمال کر رہا تھا۔ اسے خود پر لعنت بھیجنے کا بھی دل کیا تھا۔ بے چینی انگ انگ میں پھیل گئی تھی۔ وہ ٹہلنے لگا، مگر آرام اور سکون اب بھی نصیب نہیں ہوا۔ تھک ہار کر وہ اپنا فون لیا آمنہ بیگم کا نمبر ملا رہا تھا۔ اگر وہ بات نہ کرتا تو دل بے چینی سے پھٹ ہی جاتا۔ کافی دیر بیل ہونے کے بعد سامنے سے فون اٹھا لیا گیا تھا۔ اس کا دل بری طرح دھڑکا تھا۔ السلام علیکم دادو، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ تم کیسے ہو؟ آمنہ بیگم کا لہجہ بالکل نارمل تھا، ورنہ وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں آمنہ بیگم آگے سے غصہ نہ کر دیں۔
حرکتیں بھی تو غصے والی کر آیا تھا۔ پاکستان سے آتے ہوئے وہ دادی کو بتا کر بھی نہیں آیا تھا کہ وہ پاکستان سے جا رہا ہے۔ جی دادی، میں بھی ٹھیک ہوں۔ وہ خاموش ہو گیا، چاہتا تھا کہ دادی خود ہی عابر کے بارے میں بتا دوں۔ تو واپس کب آؤ گے رومان؟ دادی نے اب بھی عابر کا ذکر نہیں کیا تھا۔ رومان بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گیا۔ دادی، کچھ عرصے میں چکر لگا لوں گا، آپ بتائیں سب ٹھیک ہے وہاں؟ ہاں رومان، یہاں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے۔ وہ بری طرح پہلو بدل کر رہ گیا۔ دادی بھی اس کی دادی تھی۔ جب تک وہ خود سے اس کے بارے میں نہیں پوچھنے والا تھا، دادی بھی اس سے اس کے بارے میں نہیں بتانے والی تھی۔ وہ دونوں یہاں وہاں کی باتیں کرنے لگے۔ ثابت ہوا کہ دونوں دادی پوتا ضدی ہی تھے۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ملازمہ بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ بیگم صاحبہ، چھوٹی بی بی جی کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ بے ہوش ہو گئی ہیں۔ کیا ہوا ایسے؟ آمنہ بیگم کا لہجہ پریشانی سے بھرا ہوا تھا۔ دوسری طرف عابر کی طبیعت کو سنتے رومان بھی پریشان ہوا تھا۔ رومان، میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں، ابھی یہاں ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ وہ اس سے کہتی بنا کچھ سنے فون کاٹ چکی تھی۔ رومان پریشانی سے ہتھیلیاں مسلتے کھڑا ہوا تھا۔ نہ جانے کیا ہوگا اس کو، سوچ کر اس کا دماغ گھومنے لگا تھا۔ دوسری طرف دادی ملازموں کی مدد سے عابر کو گاڑی میں ڈلوا چکی تھی۔ اب خود عابر کو لے کر ہاسپٹل جا رہی تھی۔ عابر کے چہرے سے بال ہٹاتی وہ بے حد پریشان تھی۔ وہ اسے سچ میں بے حد محبت کرنے لگی تھی۔ ایسا لگتا تھا عابر ابھی سے نہیں بلکہ بہت پہلے سے ان کے ساتھ ہو۔ ہاسپٹل پہنچنے کے بعد ہاتھوں ہاتھ عابر کے کچھ ٹیسٹ کروائے گئے۔ وہ اسے سب وقت میں پریشان چہرہ لیے باہر بیٹھی تھی۔ اندر سے ان کا بلاؤ آ گیا تھا۔ وہ اپنا پرس مضبوطی سے پکڑتی اندر داخل ہوئی تھی۔ ڈاکٹر، میری پوتی کیسی ہے؟ ان کے چہرے سے واضح پریشانی ظاہر ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھا تھا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے مس آمنہ، مبارک ہو، آپ کی پوتی ماں بننے والی ہے۔ تھوڑی ویکنس ہے، میں یہ دوائیاں لکھ کر دے رہی ہوں، انہیں یہ ٹائم سے کھلائیں اور ان کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں۔ آمنہ بیگم کا چہرہ خوشی سے سرخ پڑا تھا۔ کتنے سالوں بعد اس گھر میں کوئی ننھا سا مہمان آنے والا تھا، مگر اب وہ اپنے پوتی کو سبق سکھانے کا سوچ چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا پوتا آج عابر کے لیے بے حد پریشان تھا۔ وہ اٹھتی عابر کے پاس گئی تھی۔ ماں بننے کی چمک اس کے چہرے پر بھی خوشی کی طرح چمک رہی تھی۔ وہ جھک کر اب اسے پیار کر رہی تھی۔ عابر کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ جس کی اولاد اس کے پیٹ میں تھی وہی اس کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ کب سے آمنہ بیگم کے نمبر پر فون ملا رہا تھا، مگر شاید دوسری طرف آمنہ بیگم نے بھی قسم کھائی ہوئی تھی کہ وہ اپنے پوتے کی ناک سے لے کر نکال کر ہی دم لیں گی۔ اس سے پہلے وہ اس کا فون نہیں اٹھانے والی تھی۔ رومان نے تھک ہار کر فون سائڈ ٹیبل پر پھینکا۔ کم از کم 10 کال وہ آمنہ بیگم کو کر چکا تھا، مگر مجال ہے کہ ایک بھی کال جو اٹھا لی گئی ہو۔ اب وہ اپنے سر پر ہاتھ پھیرتے ٹہل رہا تھا۔ سکون ایک لمحہ کو بھی نہیں آ رہا تھا۔ دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ تھک ہار کر وہ دوبارہ موبائل اٹھاتے آمنہ بیگم کے نمبر پر کال کر رہا تھا۔ طے ہوا کہ وہ شخص اب اپنی انا توڑنے والا تھا۔ اس بار شاید آمنہ بیگم کو بھی اپنے پوتے پر ترس آ ہی گیا تھا، اس لیے 3 بیل کے بعد وہ کال اٹھا چکی تھی۔ السلام علیکم دادی، کہاں تھیں آپ؟ کب سے کال کر رہا ہوں آپ کو۔ ہاں وہ میں نے تمہیں بتایا تو تھا، گھر میں تھوڑی ایمرجنسی ہو گئی ہے، اس لیے تھوڑا مصروف تھے ہم۔ تم بتاؤ، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو رومان؟ رومان نے اپنے سر پر ہاتھ مارا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آمنہ بیگم پر یہ ظاہر کر چکا تھا کہ وہ پریشان تھا۔ دادی کیا ہوا تھا گھر میں اس وقت؟ رومان نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ اپنی بیوی کے بارے میں پوچھتے ہوئے سوچے گا نہیں۔ دادی ایسی بھی کیا ایمرجنسی ہو گئی تھی جو اب یوں اتنی ایمرجنسی میں چلی گئی؟ بتائیں مجھے کیا ہوا تھا؟ وہ اپنی بیوی کے لیے بے تحاشا فکر مند تھا۔ بیٹا گھر میں ایمرجنسی ہوئی تھی، کوئی اتنی بڑی ایمرجنسی نہیں تھی، تم کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہو؟ دادی پلیز مجھے بتائیں، مجھے گھٹن ہو رہی ہے۔ بیٹا وہ عابر کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی تو ہم اس لیے لے کر ہاسپٹل گئے تھے۔ رومان اپنے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ دادی کیا ہوا تھا اسے؟ اس کے لہجے میں فکر ہی فکر ٹپک رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر پاکستان پہنچ جائے۔ میرے بچے تمہیں اس سے کیا؟ تم تو اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے نا، تو تمہاری بلا سے وہ مرے یا جیے تمہارا کیا جاتا ہے؟
اللہ نہ کرے دادی، کس قسم کی باتیں کرنے لگی ہیں آپ؟ عابر کے مرنے والی بات پر رومال کا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ اسے ابھی معلوم ہوا تھا کہ وہ اس عورت کی موت کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، وہ اس کے لیے ابھی اتنی ضروری ہو گئی تھی۔ ہاں میرے بچے، تم تو اسے لاوارثوں کی طرح یہاں سے چھوڑ کے چلے گئے تھے نا، یہ کہہ کر کہ اس نے تم سے پیسوں کے لیے شادی کی، تو تمہیں کیا فکر ہے اس کی؟ ہم ہیں اس کی دیکھ بھال کے لیے، تم زیادہ فکر مت کرو۔ تم تو ویسے بھی اسے طلاق دینے والے ہو نا، تم طلاق بھجوا دو، ہم اس کا خیال رکھ لیں گے۔ اس نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا تو کیا عابر دادی کو سب کچھ بتا چکی تھی؟ دادی پلیز اس قسم کی باتیں تو نہ کریں، مجھے بتائیں کیا ہوا ہے اسے؟ کیوں بتاؤں میں تمہیں رومان؟ یہاں تم اسے لاوارث کی طرح چھوڑ گئے تھے، تمہاری بیوی تھے وہ، اب تمہیں اس کی فکر ہو رہی ہے؟ تمہیں اسے طلاق دینی ہے نا، تم اسے طلاق بھجوا دو۔ دادی بھگو بھگو کر اس کے منہ پر جوتے مار رہی تھیں۔ دادی کے جوتوں کے تھپڑوں سے رومان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ دادی غصے میں اس دن یہ بات کہہ دی تھی اس سے، میں بھلا اسے طلاق کیوں دوں گا، وہ میری بیوی ہے۔ رومان نے شکست تسلیم کی تھی، دادی کے آگے وہ بھلا کب جیت سکتا تھا؟ پیٹ سے بات نکلوانے میں ماہر تھی اس کی دادی، جیسے ابھی نکلوا چکی تھیں۔ مجھے بتائیں دادی کیا ہوا ہے عابر کو؟ بچے بے ہوش ہو گئی تھی، ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو پتہ چلا کہ خوشخبری ہے، مبارک ہو، تم باپ بننے والے ہو۔ آمنہ بیگم نے بھی رومان کو پریشان کرنے کا باقی مطلب دوسرے دن پر اٹھاتے ہوئے یہ خوشی کی خبر پہنچا دی۔ اس خبر کو سنتے رومان خوشی سے کھڑا ہو گیا، اس کا منہ بے یقینی سے کھلا تھا۔ وہ باپ بننے والا تھا، سوچ کر اسے مزہ آ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا دل میں کوئی چٹکیاں بھر رہا ہو۔ لبوں سے مسکراہٹ چپک گئی تھی۔ دادی کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ اس کے لب بری طرح کپکپا رہے تھے۔ ہاں میرے بچے، میں بھلا جھوٹ کیوں بولوں گی؟ اور ہاں تمہیں عابر کو طلاق دینی ہے نا، تم دے دو، یہ بچہ عابر خود بھی پال سکتی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ دوبارہ صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کی خوش فہمی کا غبارہ اس کی پیاری دادی دوبارہ سے پھوڑ چکی تھی۔ دادی وہ میرا بھی بچہ ہے، وہ اکیلے کیوں اسے پالے گی، اور میں اسے طلاق نہیں دے رہا دادی، اس دن میں نے غصے میں وہ بات کہہ دی تھی۔ وہ بری طرح شرمندہ ہو رہا تھا، دادی بھی اسے شرمندہ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہی تھی۔ میں پاکستان آ رہا ہوں دادی، میں اب اور یہاں نہیں رہ سکتا، میری بیوی کو، آپ کو اور میرے بچے کو میری ضرورت ہے، تو میں بھلا یہاں رہ کر کیا کروں گا؟ میں کل ہی واپس آتا ہوں۔ الوداع کلمات کہتا فون کاٹ چکا تھا۔ آمنہ بیگم کی لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ ان کے پوتے نے ان کی پوتی کو پریشان کیا تھا، کیا وہ اتنی آسانی سے اپنے پوتے کو معاف کر سکتی تھی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ جب تک ان کی پوتی نے جو سہا تھا وہ ان کا پوتا نہ سہ لیتا، وہ اس کو عابر سے نہیں ملوانے والی تھی۔ آئیڈیا سوچتے ان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ فٹافٹ صوفے سے اٹھتی عابر کے کمرے میں گئی تھی، انہیں اپنے پلان پر بھی تو کام کرنا تھا نا۔ اس نے پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھتے سکون کی سانس لی تھی، اس کے لبوں پر سرشاری مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس سے پہلے بھی پاکستان آنے پر وہ اتنا ہی خوش ہوا کرتا تھا، مگر اس بار وہ کچھ زیادہ ہی خوش تھا۔ اس کا چہرہ باپ بننے کی خوشی سے چمک رہا تھا۔ کیا باپ بننے کا احساس اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ بات بات پر وہ مسکرائی جا رہا تھا؟ یہ سوچ کر وہ باپ بننے والا تھا، جس عورت کو وہ لاوارثوں کی طرح چھوڑ آیا تھا، آج اسی عورت سے اس کی اولاد پیدا ہونے جا رہی تھی۔ وہ اتنا خوش تھا، کیا اس کا اتنا خوش ہونا بنتا ہے؟ جسے وہ چھوڑ آیا تھا وہی اسے خوشیاں روشنا کر رہی تھی۔ کیا اسے شرمندہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ میں معافی مانگ لوں گا تم سے عابر، میں جانتا ہوں میری غلطی تھی، مگر اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے گاڑی میں بیٹھا تھا۔ اس بار گھر جانے کی ایک الگ ہی خوشی ہو رہی تھی۔ وہ سوچ چکا تھا کہ اب لمبے عرصے تک وہ پاکستان سے کہیں بھی نہیں جانے والا تھا۔ آدھے گھنٹے کے ڈرائیو کے بعد وہ اپنے گھر پہنچ چکا تھا۔ ڈرائیور کو سامان اندر لانے کا کہتے وہ تیز قدموں سے گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ ناشتے کی ٹیبل پر تقریباً تمام افراد بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ وہ گہری سانس لیتا ڈائننگ روم میں داخل ہوا تھا۔ آمنہ بیگم اسے دیکھتے مسکرائی تھیں۔ السلام علیکم دادی، کیسی ہیں آپ؟ وہ ان کے گلے سے لگتا ہے ان کی پیشانی چوم گیا۔
وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں میرے بچے، تم خیریت سے آئے؟ جی دادی۔ وہ باری باری اب ان کے دونوں ہاتھ چوم رہا تھا۔ آمنہ بیگم کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ بچپن میں اپنے بیٹی کے گزر جانے کے بعد انہوں نے ہی رومان کو پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ اس کا دور رہنا آمنہ بیگم کو بالکل پسند نہیں تھا۔ دادو، عبیر کہاں ہے؟ اسے بلائیں، رومان بے چینی سے بولا۔ ہاں بیٹا، بلاتی ہوں۔ نیلم، ذرا عبیر کو تو بلا دو بچے۔ جی بیگم صاحبہ، بلا کے لاتی ہوں۔ وہ تیز قدم سے عبیر کے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ دونوں ابھی ادھر ادھر کی باتیں ہی کر رہے تھے کہ تبھی نیلم بھاگتے ہوئے واپس آئی تھی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں اور ہاتھ ایک کاغذ تھا۔ رومان کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ کیا ہو گیا نیلم بیٹا؟ بیگم صاحبہ، وہ چھوٹی بی بی جی اپنے کمرے میں نہیں ہے، بلکہ وہ یہ نوٹ چھوڑ گئی ہیں۔ اس نے وہ نوٹ رومان کی طرف بڑھایا تھا۔ رومان نے وہ نوٹ اپنی نظروں کے سامنے کیا۔ جیسے جیسے وہ نوٹ پڑھتا جا رہا تھا ویسے ویسے اس کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ دادی، میں آپ سے بے حد شرمندہ ہوں، مگر رومان مجھے ہی نہیں چاہیے تھا تو یہ بچہ انہیں کیسے پسند ہوگا؟ میں اپنے بچے کو کسی پر بھی بوجھ نہیں بنانا چاہتی دادی۔ میں ایک اچھی لڑکی تھی، آپ بھی بہت اچھی ہیں، مگر رومان سمجھتے تھے کہ میں ان سے شادی کے پیسوں کی غرض سے کری ہے۔ جب وہ میری کوئی عزت نہیں کر سکے تو وہ میرے آنے والے بچے کی کیا عزت کریں گے؟ میں اگر اکیلی ہوتی تو میں رہ لیتی، مگر دادی میں اپنے بچے کو ان سب چیزوں میں نہیں پالوں گی۔ یہ میرا بچہ ہے۔ رومان نے تو شادی کے دوسرے دن ہی مجھ سے ہر تعلق ختم کر لیا تھا، پھر وہ اس بچے سے تعلق آخر کیوں رکھیں گے؟ کہنا صرف یہ چاہوں گی، مجھے ڈھونڈیے گا مت، میں اپنا بچہ خود بھی پال سکتی ہوں۔ اللہ حافظ، آپ کی پیاری عبیر۔ رومان کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ یہ کیا؟ وہ یہ سوچ کر تو نہیں آیا تھا جو یہاں آ کر وہ ہو گیا تھا۔ اس نے زخمی نگاہوں سے آمنہ بیگم کا چہرہ دیکھا تھا۔ آمنہ بیگم کی آنکھیں بھی بھیگی ہوئی تھیں۔ وہ سرخ نگاہوں سے رومان کو گھور رہی تھیں۔ رومان کو شرمندگی ہونے لگی۔ وہ اپنی بیوی کو یوں جانے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ اسے کیسے بتاتا کہ اس سے بے حد محبت کرنے لگا تھا؟ اسے عبیر کو ڈھونڈنا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ عبیر کو ڈھونڈ نکالتا۔ جعفر، جعفر، گاڑی نکالو! وہ بری طرح تھاٹ دادی کی طرف مڑا تھا۔ دادی، میرے یقین کریں، میں آپ کی بہو کو ڈھونڈ لوں گا۔ وہ میرا بھی بچہ ہے دادی، میں عبیر سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں مانتا ہوں میں نے غلطی کی، مگر مجھے احساس ہو گیا ہے دادی۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی پوتی کو ڈھونڈ کر لے آؤں گا۔ وہ ان کی پیشانی پر لب رکھتے تیز قدموں سے باہر نکل گیا تھا۔ آمنہ بیگم بے دم سی ہو کر صوفے پر گری تھیں۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ ابھی تو ان کے گھر پر خوشی کی دستک ہوئی تھی، ابھی ہی وہ خوشی گھلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر تھے، ان کا گریبان بھگونے لگے تھے۔ دوسری طرف رومان گھر کے آس پاس سے ڈھونڈ رہا تھا، ہر جگہ سے لا علمی کا ہزار سنتے۔ وہ اب ہسپتالوں میں بھی عبیر کو ڈھونڈ رہا تھا، مگر عبیر تو یوں غائب ہوئی تھی جیسے اسے آسمان نکل گیا ہو۔ وہ تھکن سے چور چور ہو گیا تھا، مگر پھر بھی وہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے زمین آسمان ایک کیے ہوئے تھا۔ وہ اسے کہیں سے نہیں مل رہی تھی۔ ہسپتال، گھر، یہاں تک کہ وہ یتیم خانے کو بھی چھان چکا تھا، مگر وہ کہیں بھی نہ ملی۔ تھک ہار کر وہ ایک سنسان روڈ پر گر گیا تھا۔ ابھی تو باپ بننے کے احساس کو محسوس کیا تھا، ابھی تو اس عورت سے محبت کرنا شروع کی تھی، اور ابھی ہی وہ دونوں اس سے دور بھی ہو جا چکے تھے۔ برداشت کے باوجود بھی اس کی آنکھیں چھلک پڑی تھیں۔ اب وہ سنسان روڈ پر بیٹھے بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ کوئی اسے روتے ہوئے دیکھ لیتا تو مانتا ہی نہیں کہ وہی رومان لاشاری ہے جس کے مغروریت کے قصے لوگوں نے سن رکھے تھے۔ وقت کا کام ہے تیزی سے گزرنا، سو وہ گزرتا چلا گیا۔ 7 ماہ کا عرصہ پر لگا کر اڑ گیا، کسی کو پتہ بھی نہ چلا۔ رومان ان 7 ماہ میں پہلے سے کہیں زیادہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اس نے ان 7 ماہ میں پاگلوں کی طرح عبیر کو ڈھونڈا تھا، مگر عبیر کہیں نہ ملی تھی۔ روز وہ ہمت ہارتا تھا، روز اس کی بس ہوتی تھی، مگر اگلے دن وہ پھر ایک نئے حوصلے اور جذبے سے عبیر کو تلاش میں سرگردہ ہو جاتا۔ روز تھک کر چور ہوتا تھا، مگر نہ جانے کیوں عبیر کے معاملے میں وہ اپنی ہمت نہیں ہار رہا تھا۔ وہ اس کی زندگی بن چکی تھی،
وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ 7 ماہ اس کی کیسے گزرا بس وہی جانتا تھا۔ اس کی غلطی تھی، صرف اور صرف اس کی غلطی تھی، جو آج اس کا بچہ اور اس کی جان سے پیاری بیوی اس سے دور تھے، صرف اور صرف اس کی وجہ سے تھے۔ وہ تھکے ہارے قدموں کے ساتھ گھر لوٹا تھا۔ اس کے قدموں میں ایسی شکستگی تھی کہ آمنہ بیگم کا دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ وہ شکست خوارہ انداز میں صوفے پر بیٹھا تھا، اس کے کندھے جھکے ہوئے تھے۔ کیا ہوا میرے بچے؟ عابر کا کچھ پتہ چلا؟ نہیں دادی، زمین آسمان ایک کر دیا اسے ڈھونڈنے کے لیے، مگر کہیں بھی نہیں مل رہی وہ۔ ایسا لگتا ہے جیسے اسے آسمان کھا گیا ہو۔ دادی کوئی ہاسپٹل یہاں تک کہ تمام یتیم خانے بھی چھان مارے ہیں، مگر وہ کہیں گئی نہیں۔ دادی، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ میں اب اور نہیں رہ سکتا اس کے بغیر، میں تھک گیا ہوں دادی، میں نے ایک عرصہ اس کے اور اپنے بچے کے بغیر گزارے۔ جس وقت میں عورت کو سب سے زیادہ اس کی شوہر کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت وہ میرے ساتھ نہیں ہے۔ دادی، میں سوچ کر مر رہا ہوں، میری غلطی ہے، سب میری غلطی ہے، سب میں نے کیا ہے۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتا آمنہ بیگم کی گود میں سر رکھتا رو دیا تھا۔ آمنہ بیگم کی آنکھیں بھی بھیگنے لگی تھیں۔ جس بچے کو ہاتھوں میں پالا تھا وہ ایسے ایسا روتا منظور نہیں تھا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی تھی۔ میرے بچے، اللہ سے بہتری کی دعا کرو، عابر ضرور ملے گی، میرے دل کو یقین ہے۔ اور وہ دادی کے یقین پر پھر سے جی اٹھا تھا۔ طے ہوا کہ وہ کل پھر سے اسے ڈھونڈ رہا تھا، اور کیا پتہ اس بار ڈھونڈنے سے وہ اسے مل جاتی۔ اس نے کرافرڈ سے اپنی گاڑی سے باہر قدم نکالا تھا۔ دھوپ سیدھا اس کی آنکھوں میں کر لگی تھی۔ اس نے سن گلاسز اپنی آنکھوں میں چڑھاتے ہوئے اس شاپنگ مال کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ ان 7 ماہ میں وہ کئی شاپنگ مال بھی چھان چکا تھا، مگر آج بھی وہ ہر جگہ دوبارہ سے اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ لوگوں کو اس کی تصویر دکھا دکھا کے اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا، مگر لوگوں کی طرف سے لا علمی کا اظہار اسے پھر سے کمزور کر رہا تھا۔ اس کی ہمت جواب دینے لگی تھی، مگر وہ ہمت کرتا پھر بھی سب سے پوچھ رہا تھا۔ گھومتے گھومتے وہ بیبی شاپ کی جانب آ گیا تھا۔ بچوں کے کپڑوں کو دیکھ کر اس کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ اگر آج عابر اس کے ساتھ ہوتی تو ان کا بچہ اس دنیا میں آنے والا ہوتا، اور وہ اور عابر مل کر اس بچے کی شاپنگ کر رہے ہوتے۔ مگر اس کا نصیب کہ وہ باپ بننے والا تھا، مگر پھر بھی اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کا بچہ تھا کہاں۔ بچوں کے کپڑے کو وہ ہاتھ لگا کر چیک کرنے لگا۔ دل کر رہا تھا پورا مال خرید لے، مگر ابھی وہ یہ شاپنگ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ابھی وہ کسی اور کام سے یہاں آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ یہاں سے نکلتا، تبھی اس کے قدموں کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی رک گیا تھا۔ وہ تیزی سے اس آواز کی جانب بھاگا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کھڑا رہ گیا تھا۔ سامنے وہ سیلز مین سے بحث کر رہی تھی۔ وہ وہی تھی، ہاں وہ وہی تھی، مجسم وہی، پہلے سے کہیں زیادہ حسین ہو چکی تھی۔ جسم بے رول ہو گیا تھا، مگر کشش پہلے سے کہیں زیادہ تھی۔ اسے اپنے سامنے یوں کھڑے دیکھ کر رومان کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ وہ تیز قدموں سے اس کی جانب بھاگا۔ قدموں کی چاپ سن کر عابر نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ دوسرے ہلا میں اس کے قدم بھی زمین میں جکڑ گئے تھے۔ وہ ہوش میں آتی تیزی سے اس شاپ سے باہر نکلی تھی۔ رومان تیزی سے اس کے پیچھے بھاگتے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی جانب کھینچ گیا تھا۔ وہ کسی کٹی ڈال کی مانند اس سے ٹکرائی تھی۔ کہاں تھی تم عابر؟ وہ اس کا چہرہ پکڑے بے خودی کے عالم میں بولا۔ عابر اس کا چہرہ چٹک گئی تھی۔ یہاں بے فضول کا تماشا لگانے کی ضرورت نہیں رومان صاحب۔ اس کا لہجہ سخت تھا۔ میرے ساتھ گھر چلو، نہیں تو یہاں میں ایسا تماشا لگاؤں گا تمہاری سوچ ہوگی۔ چپ چاپ گھر چلو۔ وہ اس کی چادر طریقے سے اس پر ڈالتے اس کا ہاتھ پکڑ کے تقریباً اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ باہر لے آیا تھا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے نرمی سے اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھاتے خود ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ عابر کو دیکھتے مسکرایا تھا۔ اسے دیکھ کر دل و دماغ میں سکون پھیل گیا تھا۔ عابر ناراضگی سے دوسری جانب منہ موڑ گئی تھی۔ وہ اس کو گھر جا کر منانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے گاڑی کو گھر کی طرف ڈال گیا تھا۔
آمنہ بیگم پچھلے آدھے گھنٹے سے عابر کو اپنے ساتھ لپٹائے پیار کر رہی تھیں۔ رومان پہلو بدل کر انتظار کر رہا تھا کہ اب اس کی پیاری دادی اس کی بیوی کو چھوڑیں اور کب وہ اپنی بیوی کو جی بھر کر دیکھ سکے، مگر دادی اسے چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ رومان کو اس وقت دادی کسی ولن سے کم نہ لگی تھیں۔ میری بچی تو آ گئی نا، اب سب صحیح ہو جائے گا، وہ اس کے دونوں ہاتھ چومتی بولی تھیں۔ جی دادی، اب کہیں نہیں جاؤں گی، وہ بھی ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے چوم گئی تھی۔ میری بچی، اس گدھے کو معاف کر دے، یقین مان تیرے جانے کے بعد اس نے گدھوں کی مانند تجھے ڈھونڈا ہے، بہت محبت کرتا ہے میرا پوتا تجھ سے۔ آمنہ بیگم پیار بھری نظریں اس پر ڈالتے عابر کو کہہ رہی تھیں۔ رومان بے فضولی شرمانے لگا۔ جی دادی، آپ نے کہا تھا اس لیے آ گئی، ورنہ آپ اسی دن کہہ رہی تھی کہ ابھی کچھ اور دن کچھ سبق سکھانا ہے۔ آخر یہ بھی تو سمجھیں کہ اولاد سے محبت ہوتی کیا ہے۔ جلدی جلدی میں وہ بات بھول گئی جو اسے نہیں بولنا چاہیے تھا۔ آمنہ بیگم نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ بے یقینی سے منہ کھولے عابر اور آمنہ بیگم کو دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب یہ سب ان دونوں کی سازش تھی؟ وہ دونوں مل کر اسے بیوقوف بنا رہے تھے۔ اس نے گھور کر آمنہ بیگم کو دیکھا تھا۔ آمنہ بیگم پیار بھری نظریں اس پر ڈالتے مسکرائی تھیں۔ وہ بھی مسکرا دیا تھا۔ چلو کوئی نہیں، اب تو وہ اس سے مل گئی تھی نا، اور ان 7 ماہ میں اسے اس کی قدر بھی پتہ چل دی تھی کہ مسٹر رومان لاشاری مسز رومان لاشاری کے لیے کتنی ضروری تھیں۔ اس کے پھولے پھولے گلابی گال رومان کو بے تحاشا خوبصورت لگ رہے تھے۔ جا میری بچی، تھک گئی ہوگی، جا آرام کر لے۔ آمنہ بیگم اس کا خوبصورت چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرے اس کے چہرے پر اپنے لب رکھ گئی تھیں۔ جی دادی، وہ ان کو پیار کرتی چادر اپنے اوپر طریقے سے لپیٹے اپنے کمرے کی طرف جانب بڑھ گئیں۔ اس کے جانے کے بعد آمنہ بیگم نے محبت بھری نگاہوں سے رومان پر ڈالی۔ جا میرے بچے، منا لے اسے۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ تیر کی طرح اپنے کمرے کی جانب بھاگا تھا۔ آمنہ بیگم ہنستی تھیں۔ انہوں نے سکون کی گہری سانس بھری تھی۔ اب سب سیٹ تھا۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو مسکرایا تھا۔ سامنے ہی وہ کھڑی چادر طے کر کر اندر رکھ رہی تھی۔ اس کا پھولا پھولا بے ڈول جسم دیکھتے رومان کے چہرے پر پھر سے مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ کون لوگ ہوتے ہیں وہ جو اس حال میں اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ تم موٹی ہو کر اچھی نہیں لگ رہی؟ اسے تو اپنی بیوی اس حال میں بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اس کے پاس جاتا اس کے پھولے پھولے گالوں کو اپنے ہاتھوں میں بھر گیا تھا۔ عابر چونک کر اسے دیکھتی ناراضگی سے اپنا منہ موڑ گئی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ سے چادر لے کر اس کو اس کی جگہ پر رکھتے نرمی سے عابر کو بستر پر بٹھاتے خود زمین پر بیٹھا تھا۔ وہ عابر کے دونوں پاؤں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے انہیں اپنی گود میں رکھ کیا تھا۔ پاؤں سوجن کی وجہ سے شدید پھول گئے تھے۔ وہ نرمی سے ان پر اپنے ہاتھ پھیرنے لگا۔ ان 7 ماہ عابر نے کیسے گزارا تھا اسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ یہی تو دن ہوتے ہیں جس میں شوہر اپنی بیوی کی ناز نخرے اٹھاتے ہیں، اور وہ ایسے وقت میں اپنی بیوی سے دور تھا۔ اسے پھر سے شرمندگی نے ہاتھ گھیرا۔ عابر، میں نہیں جانتا تھا میں اپنے کیے کی معافی کیسے مانگوں۔ میں نے بہت غلط کیا ہے، میں نے تمہیں ایک غلط لڑکی سمجھا، مجھے معاف کر دو عابر، وعدہ کرتا ہوں میں آئندہ کبھی تمہارا دل نہیں دکھاؤں گا۔ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے آنکھوں میں ڈھیروں آنس لیے سے کہہ رہا تھا۔ عابر نے رخ موڑ لیا تھا۔ میری جان، پلیز مجھے معاف کر دو، میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، مگر میرا خدا گواہ ہے کہ میں اس کے بعد ایک پل بھی سکون سے نہیں رہ سکا۔ میں تم سے محبت کرنے لگا تھا عابر، اس کے بچے کے علم میں اس سے پہلے بھی میں نے تمہیں چاہنے لگا تھا۔ اس بچے کے بارے میں جیسے ہی پتہ چلا میں فوراً پاکستان آیا تھا، مگر اس کے بعد تم چلی گئی۔ میں نہیں بتا سکتا تھا عابر کہ میں نے 7 مہینے کانٹوں پر گزارے ہیں۔ تمہارے بغیر مجھے راتوں کی نیندیں نہیں آتی تھیں، میں پاگل سا ہو جاتا تھا۔ اب تو تم مجھے ملی ہو تو سکون آیا ہے، پلیز ایسا مت کرو، مجھے معاف کر دو۔ اس کا لہجہ بھیگنے لگا تھا اور عابر بھی پگھل گئی تھی۔ 7 ماہ خود سے اور اپنے بچے سے اسے دور رکھ کر وہ اسے اچھی خاصی سزا تو دے چکی تھی، اب اور وہ کیا کرتی؟ دوسرے ہی لمحے وہ اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ گئی تھی۔ میں نے معاف کر دیا ہے آپ کو رومان،
مگر مجھ سے وعدہ کریں کہ آئندہ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ رومان کھل کر مسکرایا تھا۔ نہیں میری جان، کبھی بھی نہیں، کچھ نہیں کروں گا۔ وعدہ کریں مجھ سے کہ مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جائیں گے۔ وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، بلکہ جہاں جاؤں گا تمہیں لے کر جاؤں گا۔ اس کے کہنے پر عابر بھیگا سا ہنس دی تھی۔ رومان بھی مسکرا رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ عابر کا پھولا پھولا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ عابر نے عقیدت سے آنکھیں موند لی تھیں۔ بے تحاشا محبت کرتا ہوں تم سے، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا میں۔ وہ اب نرمی سے اس کے ہاتھوں کو تھامتے ان کو اپنے لبوں سے روشناس کروا رہا تھا۔ میں بھی آپ سے بے تحاشا محبت کرتی ہوں۔ ان 7 ماہ میں آپ سے دور رہ کر بھی آپ سے دور نہیں تھی رومان۔ مجھے آپ سے اسی دن محبت ہو گئی تھی جس دن اللہ نے وہ رشتہ ہمارے درمیان جوڑا تھا۔ اس کے منہ سے اپنے لیے اظہار سن کر رومان نے نرمی سے اسے خود سے لگایا تھا۔ دونوں نے سکون سے آنکھیں موند لی تھیں۔ اب زندگی سکون ہی سکون لگتی تھی۔